بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مزید واقعات دیکھتے ہیں۔ تاریخ طبری میں مذکور ہے کہ غزوہ بدر میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد جب لشکر اسلام واپس لوٹا تو اس کے ہمراہ بہت سے قیدی تھے۔ ان قیدیوں میں سہیل بن عمر بھی تھا۔ یہ حضرت سودا کے پہلے خاوند کا بھائی تھا۔ لشکر اسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی جانب رواں تھا، راستے میں سہیل بن عمر نے مالک بن دخشم سے کہا کہ مجھے بول و براز کی حاجت محسوس ہو رہی ہے، ذرا رک جائیں۔ وہ اسے لے کر ایک طرف ہو گئے تاکہ یہ قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے۔ اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ مالک بن دخشم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے لشکر کو رک جانے کا حکم دیتے ہوئے کہا، یہ جہاں بھی ملے اسے گرفتار کر کے لایا جائے یا وہیں قتل کر دیا جائے۔ مجاہدین اس کی تلاش میں چاروں طرف پھیل گئے۔ وہ صورتحال دیکھ کر درخت کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ مجاہدین کی نظر پڑی تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر گردن کے ساتھ جکڑ دیے گئے اور اسی حالت میں اسے مدینہ لایا گیا۔ حضرت سودا نے اپنے پہلے خاوند کے بھائی کو اس انداز میں گرفتار دیکھا تو اسے غیرت دلاتے ہوئے برجستہ کہا، اس ذلت آمیز زندگی سے تو تمہیں عزت کی موت مر جانا چاہیے تھا۔ تمہیں گرفتاری دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ حضرت سودا کو یہ معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ اس بات کو سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سودا تم اسے اللہ اور رسول کے خلاف برانگیختہ کر رہی ہو۔ حضرت سودا یہ بات سن کر نہایت شرمندہ ہوئیں اور برجستہ کہا، یا رسول اللہ میں معافی چاہتی ہوں۔ دراصل یہ منظر دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکی اور بے ساختہ یہ باتیں میرے منہ سے نکل گئیں۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ بات ناگوار گزری ہے تو میں معافی چاہتی ہوں۔ آپ یہ انداز دیکھ کر مسکرا پڑے اور ان کی معذرت قبول کرتے ہوئے آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ جس کے قبضے میں جو قیدی ہے وہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس اعلان کا اثر یہ ہوا کہ ہر مجاہد کھانے کے وقت پہلے اپنی تحویل میں دیے گئے قیدی کو کھانا کھلاتا، پھر اس کے بعد خود کھاتا۔ بعد میں سہیل اور اس کے دوسرے حقیقی بھائیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت سودا جو تھیں وہ چونکہ بھاری جسم کی مالک تھیں، انہیں چلنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ نے انہیں لوگوں کے اژدہام سے پہلے مزدلفہ جانے کی اجازت دے دی تھی تاکہ یہ آرام سے منزل پر پہنچ جائیں۔ بخاری شریف میں یہ روایت منقول ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم مزدلفہ میں ٹھہرے۔ سودا نے لوگوں کی بھیڑ سے پہلے روانگی کی اجازت طلب کی کیونکہ وہ سست رفتار خاتون تھیں۔ آپ نے انہیں روانگی کی اجازت دے دی تو وہ لوگوں کی بھیڑ سے پہلے اگلی منزل پر روانہ ہو گئیں، لیکن ہم وہاں صبح تک قیام پذیر رہے۔ جب رسول اللہ روانہ ہوئے تو ہم بھی آپ کے ہمراہ چلے۔ اگر میں بھی سودا کی طرح روانگی کی اجازت طلب کر لیتی تو کتنا مزہ آتا، دل خوش ہو جاتا۔ حجۃ الوداع کے بعد حضرت سودا پھر کبھی حج کے لیے تشریف نہ لے گئیں۔ اسی طرح حضرت زینب نے بھی ایسا ہی کیا، مستقل مدینہ میں رہیں۔ رسول اللہ کے دنیائے فانی سے کوچ کرنے کے بعد ان دونوں نے سفر پر جانا ترک کر دیا تھا۔ حضرت سودا فرمایا کرتی تھیں، میں نے حج بھی کر لیا ہے اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لی ہے، اب میں اپنے گھر میں رہوں گی جیسا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔ حضرت سودا نے زندگی بھر اس حکم پر سختی سے عمل کیا۔ حضرت سودا کی طبیعت میں فیاضی اور سخاوت کا عنصر غالب تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں درہم و دینار سے بھری ہوئی ایک تھیلی خادم کے ہاتھ ان کی خدمت میں بھیجی۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اس میں درہم و دینار ہیں۔ فرمایا، کیا درہم و دینار بھی کھجوروں کی طرح تھیلیوں میں ڈالے جاتے ہیں؟ پھر وہ تمام نقدی غرباء و مساکین میں بانٹ دی اور اپنے پاس ان میں سے کچھ نہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت سودا کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے کر فارغ نہ کر دیں، تو ایک روز عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اپنے پاس رہنے دیں، مجھے طلاق نہ دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے روز مجھے ازواج مطہرات کے زمرے میں اٹھایا جائے۔ میں اپنی باری عائشہ کو تفویض کرتی ہوں۔ علامہ ذہبی رقم تراز ہیں کہ حضرت سودا نے سے 5 احادیث مروی ہیں۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباس اور تابعین میں سے یحییٰ بن عبداللہ انصاری نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، ہماری ایک بکری مر گئی تو ہم نے اس کا چمڑا رنگ لیا، ہم اس میں نبیذ بنایا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ چمڑا بوسیدہ ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرے ہوئے جانور کا چمڑا استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔
اسی طرح آپ سے ایک اور روایت منقول ہے، فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ حج کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تیرے باپ پر قرض ہو اور تو اسے ادا کر دے کیا یہ تیری جانب سے قبول نہیں کر لیا جائے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے، اپنے باپ کی طرف سے تم حج ادا کرو۔ اس روایت سے حج بدل کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد خلفائے راشدین نے ازواج مطہرات کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھی۔ حضرت سودا نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت کے آخری ایام تھے۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور یہ اللہ تعالیٰ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔